ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ شرکائے بزم اعتکاف، ماہ رمضان المبارک کے اس 30ویں دن میں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں بزم اعتکاف کی اس 11 بجے دن والی نشست میں آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک گزشتہ لیکچر سے شروع کیا ہے ہم نے، وہ ہے روحانی صحت کے اصول۔ اس حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم کچھ تمہیدی باتیں بیان کر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانی شخصیت کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ روح ہے۔ جسم اور ذہن کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، جسم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن روح کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ان سب سے اوپر ہے۔ تو لہٰذا جس طرح جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے، ذہن کا صحت مند ہونا ضروری ہے پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی طرح انسان کی روح کا صحت مندی کی حالت میں ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہم اب وہ عملی پروگرام بیان کرنے جا رہے ہیں جو روح کی صحت کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہے، ترتیب دیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو پیپر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بھی ملا ہے۔ دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، سیلف امپرومنٹ پروگرام، بریکٹ میں ہے SIP، جو کہ اس کا ایبریویشن ہے۔ سیلف امپرومنٹ پروگرام کا مطلب ہے کہ اپنی ذاتی نشو و نما کا، بہتری کا پروگرام۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پورشن یہ ہے، یہ مثلث والا، ٹرائینگل والا، اس کو آپ لاہے عمل سمجھیں اس کا۔ اس کے نیچے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پرہیز، کچھ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر لکھا ہوئے ہیں معمولات، کچھ چیزیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ٹوٹل وہ لاہے عمل ہے جو سیلف امپرومنٹ پروگرام کے نام سے انسان کی روح کی بالیدگی اور نشو و نما کے لیے، اور اسے اللہ کی محبت اور معرفت کے قابل بنانے کے لیے، اور اسے جنت کی حسین و جمیل فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس مثلث کے اندر اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے خاموشی، سب سے اوپر والے کونے میں، اور ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ماسٹر کی۔ ماسٹر کی وہ کنجی ہوتی ہے جس سے ہر تالا کھلتا ہے، ماسٹر کی۔ تو اب یہ ہے یہاں سے اس سفر کا آغاز ہونا ہے، اور آگے بھی پورے سفر کے تمام مراحل کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اس کو سب سے اوپر لکھا ہے اور اس کو ماسٹر کی کا نام دیا گیا ہے۔ خاموشی، خاموشی کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے سفر کے اندر آپ کو جس بنیادی اور اہم ترین چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ جب تک آپ کا اپنی ذات پر ضبط ہی نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، تب تک آپ جو کام کرنے کے لیے کہا جائے گا آپ کر نہیں سکیں گے۔ کبھی کر لیا، کبھی نہ کر لیا، طبیعت ہی نہ مانی۔ جس کام سے روکا جائے گا، جو پرہیز ہوگا، کبھی اس سے رک جائیں گے، کبھی نہیں رکیں گے، کہیں گے جی کیا کروں جی، میرے سے بس نہیں رکا گیا۔ یہ کیا ہے؟ لیک آف سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول کو جنریٹ کرنے کے لیے خاموشی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اس لیے ہم یہ آغاز بھی اس سے کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پورے سفر کے اندر یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی دلائل دے کر آگے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، یعنی انسان صبح کو اٹھتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو جسم کے سارے اعضاء جو ہیں نا وہ زبان کے پاس، زبان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإنما نحن بکی ان استقمتی استقمنا وَإِنْ وَجَجْتِ وَجَجْنَا۔ سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، دیگر سارے اعضاء، آنکھیں کان، کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے حوالے سے خدا کا خوف کرنا، ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمیں ٹیڑھے ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہاں سے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں ہم نے کیوں اس کو سب سے اوپر رکھا ہے اور کیوں اس کو ماسٹر کی کا نام دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایمان کی درستگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ دل کی درستگی پر، اور دل کی درستگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ زبان کی درستگی پر۔ آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا علیک بطول صمت، اے بندے لمبی خاموشی اختیار کیا کر، یعنی لوگوں کو پتہ لگے، یار کہیں یار کیوں تم چپ چپ رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایسی خاموشی جو دوسروں کو پتہ بھی چلے کہ واقعی یار یہ بندہ عام لوگوں کی نسبت کم بولتا ہے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے دو فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کو تو اسے بھگا دے گی۔ عام لوگ بیچارے شیطان سے پناہ مانگتے پھرتے ہیں، آپ سے شیطان پناہ مانگے گا۔ ٹھیک ہے، وَأَعُونُ اللَّهَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور تیرے دینی کاموں کے اندر تیری معاون اور مددگار بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سارا دینی کام ہے نا، اس کام کے اندر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تیری معاون بن جائے گی، مددگار بن جائے گی، تیرے لیے آسان ہو جائے گا اس پر چلنا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہیں۔ ٹھیک ہے، عمل کے پاؤں میں جو زنجیر پڑتی ہے نا، بندے کو عمل نہیں کرنے دیتی، وہ باتیں ہیں۔ ادھر حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقالات حکمت میں کہ جہاں باتیں ہیں وہاں عمل نہیں، اور جہاں عمل ہے وہاں باتیں نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب بھی جس بندے کو آپ دیکھیں گے نا وہ زیادہ بول رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ عمل کے اعتبار سے بڑا ہلکا ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ بندہ جو بہت بول رہا ہے، جب آپ عمل کی کسوٹی پر دیکھیں گے نا اس کو تو بڑا ہلکا نظر آئے گا۔ ہاں یہ کام میں اس وجہ سے نہیں کر سکا، وہ کام میں اس وجہ سے نہیں کر سکا، بہانے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری انرجی اور توانائی تو باتوں کے اندر ضائع ہو گئی، پیچھے عمل کے لیے انرجی کہاں سے آئے، توانائی کہاں سے آئے، ہمت کہاں سے آئے، طاقت کہاں سے آئے، قوت کہاں سے آئے؟ لہذا جب ہماری زبان خاموش ہوتی ہے نا تو پھر باقی اعضاء ہمارے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملے کا سرا ہے اور جڑ ہے۔ جب زبان خاموش ہوتی ہے تو تمام اعضاء ہمارے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب زبان یعنی ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک ضبط آ جاتا ہے، آنکھیں اتنی آوارہ نہیں رہتی ہیں، پھر کان اتنے آوارہ نہیں رہتے، ہاتھ پاؤں اتنے آوارہ نہیں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے لڑائی جھگڑے کے اندر عموماً ایسے ہوتا ہے، ہاتھ بعد میں چلتا ہے، پہلے زبان چلتی ہے۔ زبان چلتی ہے جیسے ہی آوارہ ہوتی ہے، ساتھ ہی سیلف کنٹرول بندے کا لوز ہونا شروع ہوتا ہے، اور چلتے چلتے ساتھ ہی پھر ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا غاضبا، جب تمہیں غصہ آئے نا فلیسکت، اذا غاضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فلیسکت، اسے چاہیے چپ کر جائے، بس چپ کر جائے گا تو پھر سیلف کنٹرول آسان ہو جائے گا، چپ کر جائے گا، آسان حل غصے کو پینے کا، ضبط کرنے کا۔ وجہ کیا ہے کہ جب زبان پہ کنٹرول ہو گیا تو باقی اعضاء پھر خود بخود آگے، پھر ہاتھ بھی بندے کے کنٹرول میں رہیں گے، پاؤں بھی کنٹرول میں رہیں گے، اور دیگر سارے اعضاء بھی انسان کے کنٹرول میں رہیں گے۔ اور جب زبان آوارہ ہوتی ہے تو پھر باقی سارے اعضاء کو آوارگیوں سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر باقی اعضاء بھی ساتھ ساتھ آوارہ ہو جاتے ہیں۔
پھر آنکھیں بھی کہتی ہیں ہمیں ادھر ادھر کے نظاروں کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، کان کہیں گے کوئی گانا سننے کو دل چاہتا ہے، کوئی اور باتیں غیبتیں چغلیاں سننے کو دل چاہتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی بس آوارہ گرتی کرنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں چلنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایون معدہ کہتا ہے مجھے اب کچھ کھانے کو دو، ٹھیک ہے، معدہ کہتا اب کھانے کو دو، اتنا بولا ہے تو کھانے کو بھی تو دو اب، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تمام اعضاء جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جب زبان آوارہ ہوتی۔ لہذا سارے مسئلے کی جڑ جو ہے نا وہ یہ ہے، اسی لیے ایس آئی پی کا سپ کا پورا آغاز جو ہے نا وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ زبان سے، اور اسی لیے اس کو ماسٹر کی کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ سارے معاملے کی ماسٹر کی ہے۔ لو جی آگے چلتے ہیں۔ اب جب آپ نے خاموشی اختیار کی، اب یہ پورا پیٹرن ہے، پورا روحانی نصاب ہے، ٹھیک ہے، سارا سلوک ہے جو اس پیپر کے اندر بند ہو گیا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، یہاں سے جب آپ چلیں سیلف کنٹرول، خاموشی آپ نے اختیار کی، آپ کے اعضاء کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا، آنکھوں میں، ہاتھوں پاؤں میں، باقی اعضاء کے اندر۔ وہ چلتے چلتے ادھر کو آئے گا اور یہاں پر پھر پڑا ہوا ہے تبع تابع عقل، عقل تابع شرع۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں سے جو سیلف کنٹرول جنریٹ ہو رہا ہے نا، اب ہم نے حکمت کے ساتھ اس کو اس میں اس شیپ میں ڈالنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان تھی نا، باقی سارے اعضاء۔ تبع تابع عقل اور عقل تابع شرع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت جو ہے نا وہ ہماری عقل کے تابع ہو، یعنی عقل کی روشنی میں چل رہی ہو، اور عقل آگے شریعت کی روشنی میں چل رہی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دیکھیں بریکٹ میں ساتھ لکھا ہوا تقویٰ، جو سارے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اللہ کی محبت، معرفت، ولایت اور دوستی کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تبع تابع عقل، تبع مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے اندر ہر وقت کچھ نہ کوئی خیال آتا ہے، انج کرنا، اونج کرنا، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کھا لیں، وہ پی لیں، ادھر دیکھ لیں، ایسے کر لیں، اور بندے کے یہ سب کچھ آوارہ ہوتا ہے، اس کے لیے کنٹرول کرنا اس کو عقل کے اندر۔ عقل کہہ رہی ہوتی ہے نہ یار ادھر نہ دیکھو، غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن آنکھیں کہتی ہیں تم روک کر دکھاؤ ہمیں۔ جب آپ نے زبان کو کنٹرول کیا تو آنکھیں کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ اب آپ نے تھوڑی سی توجہ ہی کرنی ہے ادھر کہ تبع تابع عقل، عقل تابع شرع۔ تقاضا اٹھا کہ ادھر دیکھنا ہے اور پتہ ذہن میں ہے کہ نہیں دیکھنا، تو بس ٹھیک ہے، آپ آرام سے اس کو اس کے کنٹرول میں کر جائیں۔ آپ کے اندر آٹومیٹیکلی یہ پروسیس چلے گا کہ کوئی بھی خیال آئے گا کچھ کام کرنے کا، فوراً وہ عقل کی طرف آئے گا کہ عقل سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، اور جہاں کہیں عقل کو بھی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوگی وہ شریعت سے پوچھ لے گی کہ یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ سارا کام سیکنڈ میں ہونا ہوتا ہے، آپ کو پتا نہیں، یہ دیکھیں نا میں بول رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ سوچیں چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی سارا کچھ میں بولتا جا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ سب کا کام سیکنڈ میں یا فریکشن آف سیکنڈ میں ہو جائے گا، اندر ہی اندر، کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لو جی ایک تو ادھر کو آئے ہم اور دوسرا ہم ادھر کو گئے۔ جب خاموشی اختیار ہوگی نا تو پھر دل کی آوارگیوں کو بھی قرار آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دل کے اندر بھی ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ ادھر سے جب ادھر یہ اعضاء، یہ ادھر والے، یہ دیکھیں ادھر والے اعضاء بھی جب کچھ کنٹرول میں آ گئے نا، ادھر اس کے نتیجے میں کچھ ادھر کے ڈائریکٹ اثرات، کچھ ان کے اثرات۔ یہ مثلث بنانے کا فائدہ ہی یہ ہے، ان میں سے ہر کسی نے دوسرے کو طاقت دینی بھی ہے اور اس سے لینی بھی ہے، لیکن اس کی ماسٹر کی سرا جو ہے وہ یہ ہے اوپر والا، جس کو ہم خاموشی کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی اب کیا ہو گیا؟ جب خاموشی ہوئی، پہلے دل آوارہ ہی آوارہ تھا، جب زبان خاموش ہوئی تو دل کی آوارگیاں بھی کم ہونی شروع ہوئی، اس کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ قرار آنا شروع ہوا، اور ادھر سے جب کچھ دوسرے اعضاء کی بھی آوارگیاں کم ہوئی، اس کا بھی اچھا اثر پڑا، دل کے اندر ٹھہراؤ۔ اس ٹھہراؤ کو اب یوز کرنا ہے ہم نے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے ہم نے؟ ہتھ کار ول دل یار ول۔ ہاتھ کار ول دا مطلب یہ ہے کہ بندے کے ہاتھوں کام کاج میں لگے ہوئے ہوں، اور دل یار وال ہو کہ دل کے اندر اللہ کی سوچ، اللہ کی یاد چل رہی ہو۔ اب کافی حد تک ہمیں ہیلپ ادھر سے مل چکی ہونی ہے، باقی ہم نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، اور ہمارا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ دل خود بخود ہی ذکر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک آپ کے پاس یہ نہیں ہے تب تک آپ ڈائریکٹ اس کو کر کے دکھائیں۔ یقین کریں کہ یہ 21ویں صدی کا آسان ترین تصوف ہے میرے اپنے علم کے مطابق، اللہ بہتر جانتا ہے، بلیوں بلی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے سالوں کی کتنی ریاستیں، کتنی مشقتیں، کتنے غور و فکر اور کیا کیا کچھ ہیں۔ یہ ایک دن بنا تو ایک دو دن نہیں ہے، لیکن یہ ایک دو دن کے پیچھے 60 سال کے غور و فکر ہیں،
کئی مرتبہ کئی قسم کے تجربات ہیں۔ لو جناب اب آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے، آپ فیل کریں گے کہ واقعی یار ذرا زبان چپ ہوتی ہے نا تو دل کے اندر بھی ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، اور اس وقت دل کو ادھر اللہ کے ذکر کی طرف لانا کوئی اتنا مشکل نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جب زبان کنٹرول میں ہے تو یہ تباہ تاب عقل والا آپ ایٹومیٹکلی آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور اس کو آپ شٹ اپ کر کے خود بٹھا سکیں گے، بیٹھ جاؤ تمہیں نہیں پورا کرنا ہے۔ پہلے تو آپ خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ ایک خواہش آتی ہے بندہ کرا کی کر رہا جی ہوں رہ ہی نہیں جاتا ہے اس تو بغیر، اب فلانی چیز کی خواہش آ رہی ہے کہ اس کے بغیر میں اب رہ ہی نہیں سکتا ہوں، پھر ایسا ہی نہیں ہوگا۔ لو جناب یہ ہو گیا۔ اس کے دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہے، وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ یہ وقوف قلبی اصطلاح ہے ایک، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اللہ 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 کر رہے ہونا، ٹھیک ہے، یہ وقوف قلبی ایک اصطلاح ہے۔ ذکر خفی کے دو طریقے ہیں صوفیاء کے ہاں، ایک ہے سانسوں کے ساتھ اور ایک ہے جس دل کے ساتھ، دونوں ملتے جلتے سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی انٹر لنکڈ ہیں۔ جب آپ دل کو سوچتے ہیں نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو ساتھ کئی مرتبہ چلتے چلتے میں نے دیکھا سانسوں کی طرف بھی خود دھیان آ جاتا ہے، تو سانسوں کی طرف سے بھی چلیں تو ادھر بھی آ جاتا ہے۔ تو بس 19-20 کا ایک اپنے ذوق کا تھوڑا سا فرق ہے، مجھے زیادہ آسان یہ لگا سو اس لیے میں اس کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، تو میں نے اس کو لیا کہ بس سوچنا ہے کہ دل اللہ 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 کر رہا ہے، برڈن ڈالے بغیر۔ ابتدا میں 24 گھنٹے نہیں ایسے ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ وقت آ سکتا ہے جب آپ 24 گھنٹے کے ہی ذاکر بن جائیں، اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور دل آپ کا اس حال میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لو جی جب یہ 3 ہو گئے اس کے بعد چلنا ہے منزل کی طرف۔ یہ تینوں نے ہمارا سارا ظاہر باطن ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے، اب ہم نے اس کنٹرول کو لے کر چلنا ہے۔ یہ رضا الہی کا نصب العین نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری منزل، اس سے آگے منزل کوئی نہیں ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے وہاں حوریں بھی ہوں گی، قصوریں بھی ہوں گی، غلماں بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، دودھ شہد کی نہریں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، میوے ہوں گے، لیکن اینڈ پر کہا وردوان من اللہ اکبر، اور ان ساری چیزوں سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، فنش ختم۔ ایک بندہ مومن کی زندگی کا آخری ٹارگٹ اس کی طرف جانا ہے۔ اب اس کی طرف جانے کے لیے کیا ہے کہ گناہوں سے پرہیز ضروری ہے، بس ایک ہی شرط ہے اللہ کی، اور گناہوں سے پرہیز کے لیے یہ دیکھیں ماحول سارا بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو جس توجہ ہی کرنی ہے کہ یہ گناہ ہے، اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز گناہ ہے۔ لیجئے جناب یہ ڈایاگرام اتنا زبردست ہے، ایسا نچوڑ نکال کر کسی نے رکھا ہے، سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ ہیں شیخ احمد دباغ صاحب، یہ انہوں نے بنایا ہے، غالباً ان کے بھی سلسلے میں پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یا انہوں نے خود بنایا ہے، یا کچھ حصہ پہلے سے تھا، کچھ انہوں نے امینڈمنٹ کی کر کے، جیسے بھی ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے، بہرحال یہ انہوں نے ترتیب دیا کہ یہ درمیان میں آپ کا دل ہے، اور لکھا ہے جسم کے 7 حصوں کے گناہ، ٹوٹل آپ کے مین حصے 7 ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ، یہ دیکھیں 7 کی 7، ٹھیک ہے۔ جدھر جدھر سے گناہ آتے ہیں نا، ادھر سے گناہ آیا زبان سے، اس نے تھوڑا سا دل سیاہ کر دیا، پاؤں سے کوئی آیا غلط سمت میں چلے، تھوڑا سا دل سیاہ ہو گیا، آنکھوں کی طرف سے آیا، تھوڑا سا دل سیاہ ہو گیا، اللہ حاصل کیا، اس طرح یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ ان اعضاء کے گناہوں سے بچتا ہے، پھر ادھر سے جو ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ سیاہی سے بندہ بچتا ہے، ادھر سے وہ پالش کرنا شروع کرتے ہیں اور دل چمک جاتا ہے آئینے کی طرح، اور اللہ کی محبت اور معرفت کے قابل بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں آگے یہ پاؤں کے گناہ میں، زبان کے میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ یہ ہیں مین غذا۔ اب اس کے بعد بھی میرے حساب میں کوئی مشکل رہ نہیں جاتی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بندے کا چلنے کا ارادہ ہو صحیح، کتنا آسان معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ہو رہے۔ اچھا جی، اسی طرح ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ گئی ہیں، ٹوٹل کلوہم 7 اعضاء کے مین گناہ کون سے ہیں، بس ان کو 1-2 دفعہ دیکھنا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، اللہ اللہ خیر تھا، اس کے بعد ان کی طرف۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ لو جی جیسے جیسے آپ یہ زاد راہ، اس کو ہم نے نا گناہوں سے پرہیز، اس کو زاد راہ کہا ہے۔ زاد راہ کیا ہے؟ راستے کا وہ جو خرچہ پانی ہوتا ہے نا، قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں
ٹھیک ہے حج کے راستے سفر میں جایا کرو تو ساتھ خرچہ پانی لے لیا کرو پیسے تیسے، لیکن فرمایا تمام زاد راہ میں سے، ہر قسم کے زاد راہ میں سے خیر الزاد تقویٰ، تقویٰ سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ تو خدا کی طرف سفر کرنے کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اور یہ 7 اعضاء کے گناہوں سے پرہیز ہے، اور اس کا پورا نقشہ آپ کے پاس الگ سے موجود ہے۔ جیسے جیسے آپ سارا دن میں کچھ چھوٹے موٹے اس گناہ سے بچے، اس سے بچے، اس کے نتیجے میں تھوڑا سا نور اندر آ گیا، دوسرے سے بچے تھوڑا سا نور اندر آ گیا، ادھر سے آپ نے تھوڑا بہت ذکر فکر کیا، اس سے نور اندر آتا گیا، اور چلتے چلتے دل نور علی نور بنتا چلا جائے گا، اور اللہ کی تجلیات اس دل کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کیا حال ہے، وہ سارا کچھ پھر بیان میں نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اس سارے سفر کے اندر جو اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں ہیں، اندرونی رکاوٹیں ان کا بھی دیکھیں حل۔ یہ دیکھیں، یہ درمیان، یہ دیکھ رہے ہیں 1 2 اور یہ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں آپ کی اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کا علاج ہے۔ اندرونی رکاوٹوں سے مراد آپ کے خیالات، آپ کے وہم، وسوسے، منفی تخریبی بیمار سوچیں، نفس کی طرف سے آنے والے وسوسے، شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے، ان سب سے یہ وظیفے نپٹیں گے۔ یہ وہی وظیفے ہیں تینوں ہی جو ادھر ذہنی بیماریوں کے علاج کے طور پر ذہنی صحت کے اصول کے اندر 3 نمبر کا جو لیکچر ہے نا، وہاں پر ان کی ساری وضاحت موجود ہے۔ ادھر آپ کو یہ ذہنی بیماریوں سے، وہموں سے، وسوسوں سے، منفی تخریبی سوچوں سے بچاتے ہیں، ادھر آ کر بھی آپ کے یہ ہیلپ فل بن جاتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے قدم قدم پر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور آپ نے تو ان کو ادھر سے ہی لے لیا ہوا ہے نا، تو یہاں بھی ساتھ یہ آپ کے کام دے رہے ہیں اندرونی رکاوٹوں میں۔ اور بیرونی رکاوٹیں کیا ہیں؟ بیرونی رکاوٹیں حالات سازگار نہیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی سیٹل کرنے میں، ان کے اندر بھی جگہ جگہ پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں یہ جگہ جگہ پر آپ کے معاون ہوں گے۔ حتیٰ کہ بیرونی رکاوٹوں کے اندر میں معاش کے مسائل کو بھی شامل کرتا ہوں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں یہی 3 وظیفے ہیں انشاءاللہ، باہر کی رکاوٹوں کو بھی اور اندر کی رکاوٹوں کو بھی، اور آپ کو پٹری سے اترنے میں، بچانے میں معاون مددگار بنیں گے۔ اللہ پر اعتماد بھروسہ بڑھانے میں، خود کے اندر سیلف کانفیڈینس، قوت ارادی بڑھانے میں، ہر چیز کے اندر یہ آپ کے معاون ہے، مددگار ہے۔ اس لیے ان کو باہر رکھا گیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے پروگرام کو اپنے حصار میں لپیٹ کر تو یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ لو جی، یہ ہو گیا پورا لائحہ عمل کہ کرنا کیا ہے۔ اوکے، اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے پرہیز۔ پرہیز کے اندر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب آپ اس سارے کو لیں گے تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ان کی وکری ٹائپ کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے الگ سے مینشن کی ہیں کہ یہ 4 آپ کے لیے زہر ہیں اس راستے کے۔ یہ آپ نے بطور خاص ذہن میں رکھنا ہے کہ ان سے بچنا ہے، ورنہ آپ یہ پیپر جب دیکھیں گے نا تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو 3-4 چیزیں یہاں لکھی ہوئی نا وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ تو ایٹومیٹکلی یہیں پہ بھی آ گئی، مگر بطور خاص چونکہ یہ 4 مہلک زہر ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہم نے الگ سے کہا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پورے اس سفر کے دوران کہ یہ 4 پرہیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 4 ہی پرہیز ہیں اور نہیں ہیں، لیکن مین ہمارا جو فوکس ہے نا، ہم نے یہاں وہ نصاب رکھا ہے جو کم سے کم ہو، جس کو آسانی کے ساتھ ذہن میں رکھا جا سکتا ہو، جس پر آسانی سے عمل پیرا ہوا جا سکتا ہو۔ لمبی چوڑی فہرست بنا دیں 100 پرہیزوں کی، اور 100 کو یاد کون رکھے گا؟ اور باقی ساری چیزیں آٹومیٹکلی خود شامل ہوں گی۔ جب بندہ چل پڑتا ہے نا کسی بھی راستے میں، پھر بہت ساری اس کی وزڈم، عقل، پھر اللہ تعالیٰ خود بندے کی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے یہاں یہ غلط ہے، ادھر نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا۔ آپ اپنے کانوں میں اللہ کی سرگوشیاں سنیں گے، اپنے دل کے اندر اللہ کو بولتا ہوا پائیں گے، پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ میرے کانوں میں کوئی رس گھول رہا ہے، کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے، میرے دل کے اندر چپکے چپکے سے کوئی گدگدی کر رہا ہے، اور مجھے مختلف قسم کے مسائل کا حل بتا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لو جناب آگے چلیں، تو یہ پرہیز کون سی ہیں؟ 4: جھوٹ، شکوہ، غیبت، غصہ۔ نمبر 1 جھوٹ ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن شرابی ہو سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے۔
لہٰذا جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ دیکھیں عرب کے معاشرے کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر حضور علیہ السلام کو جو ٹائٹل عربوں نے دیے تھے وہ کون سے تھے؟ 2 لقب خطاب، نمبر 1 صادق اور نمبر 2 امین۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کہ انہوں نے چلتے چلتے خود ان کا نام رکھ دیا کہ جی یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں۔ اتنی صداقت ہو کہ دشمن ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو سچائی، سچ بولنا جو ہے نا یہ بڑی کمال کے درجے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ خدا کی نظروں میں بھی گرتا ہے، بندوں کی نظروں میں بھی گرتا ہے اور خود اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر جھوٹ بولا جاتا ہے کسی فائدے کی خاطر، مگر نہیں، وہ فائدہ انتہائی عارضی ہوتا ہے، نقصان اس کا مستقل ہوتا ہے۔ سچ بول کر وقتی طور پر آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، مگر آگے چل کر وہی نقصان فائدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی والا واقعہ یاد ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈاکوؤں کو جب انہوں نے کہا جی 40 دینار میرے پاس ہیں، بظاہر نقصان ہو گیا مگر اس کے اندر سے کتنا بڑا فائدہ نکلا ہے۔ لو جی یہ ایک شکوہ، اس کے بعد دیکھیں جھوٹ، اس کے بعد شکوہ۔ شکوہ کا کیا مطلب ہے؟ چلتے چلتے سوشل لائف کے اندر کئی لوگ ہمارے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، ہمارے دل میں غصہ آتا ہے، یار یہ کیا کر رہا ہے، یار یہ کیسا رویہ میرے ساتھ اختیار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن ایسے موقعوں پر انسان میں جنجلاہٹ، غصہ، نیگیٹیوٹی آتی ہے اور رسپانس کرنا چاہتا ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں، عفو درگزر سے کام لو، خدا کے کھاتے میں ڈالو۔ دیکھیں صبر کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر، اور صبر کو نا اسلام کا، دین کا سر کہا گیا، یعنی صبر کی وہ اہمیت بیان کی گئی ہے جیسے باڈی کے اندر سر کی ہے نا، سار اتر جائے بندہ ہی مر گیا، اسی طرح کہا گیا ہے کہ دین کے اندر یوں سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت یہ ہے جو باڈی کے اندر سر کی ہوتی ہے۔ تو صبر کے منافی ہے یہ شکوے اور شکایتیں کے پلندے کھول کر بیٹھنا۔ واصف صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے ساری زندگی لوگوں کے منفی رویے کی شکایت نہیں کرنی ورنہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، جب ہم شکوے شکایتوں کو کرتے ہیں تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اب نیگیٹیوٹی کے سفر میں خدا کہاں سے ملے؟ لہٰذا اللہ والے کبھی بھی شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ آپ کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو کبھی نہیں دیکھیں گے رونے روتے ہوئے شکوے کر۔ ہاں کہیں کسی جگہ پر کوئی بندے کا ساتھ پیسوں کا بھی معاملہ ہے، ہمارے پیسے بھی نقصان کر رہا ہے، پھر بندے کو بعض اوقات بولنا بھی پڑتا ہے۔ جسٹ ہماری عزت نفس کا مسئلہ ہے، یار اس نے پراپر طریقے سے مجھے آنر نہیں دی ہے، اس کا کیا شکوہ کرنا ہے، اس میں کیا چلا گیا ہے آپ کا۔ نمبر 3 غیبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ غیبت کیا ہے جانتے ہو؟ کہا جی بولیں آپ بتائیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کسی مسلمان بھائی کی کوئی برائی اس کی غیر موجودگی میں تو کرے، جس کو وہ خود سنتا اسے برا لگتا۔ صحابہ نے کہا اچھا اگر وہ اس کے اندر موجود ہے برائی پھر تو نہیں نا کوئی حرج؟ فرمایا نو نو نو، پھر ہی تو غیبت ہے۔ اگر نہ موجود ہو تو پھر تو غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، پھر تو اور ڈبل جرم ہو جاتا ہے۔ لو جی یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے۔ یہاں آپ کسی کو غیبت کرتے کرتے روکو، نہیں میں جیڑی گل کرنے میں سچ کرن ڈیا ہاں، واقعی انجی ہے وہ بابا، واقعی انجی ہے، تب ہی تو یہ غیبت ہے۔ کرنی ہے اتنی ہمدردی خیر خواہی ہے، اس کو تنہائی میں جا کر سمجھا دو۔ یہاں اس کے متعلق بات کرنے سے تم لینا کیا چاہتے ہو، کرنا کیا چاہتے ہو، یہاں سے نکالنا کیا چاہتے ہو؟ قرآن نے کہا یہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ بکری زندہ کا گوشت ہم کھاتے ہیں نا، بکری اگر مری ہوئی ہو تو اس کا گوشت نہ کھانے کو دل چاہے، اور بھائی تو ہم زندہ کا گوشت نہیں کھا سکتے تو مرے ہوئے کا کیسے کھائیں؟ اور آقا نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا غیبت کرنی سیدھی سیدھی اپنی نیکیاں اگلے کو دیے جانے کے مترادف ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے اگر کسی کی غیبت کرنی ہوتی نا تو میں اپنی ماں کی کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر میری نیکیاں پھر میری ماں لے، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ اور سمپل سا ایک فارمولہ پیمانہ سمجھ لیں، صوفی برکت علی صاحب نے مقدی مکاتی بندوں کا بندوں پر تبصرہ عین غیبت ہے۔ جب بھی ہم تبصرے شروع کرتے ہیں نا کسی بندے پر بے ضرر انداز میں بھی، وہ چلتے چلتے غیبت میں ڈل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھا پرہیز غصہ۔ یہ غصہ بھی ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو، ایلوا مصبر کو کہتے ہیں، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، خراب کر دیتا ہے نا شہد کو، اسی طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آتا تو ہے، آئے گا تو صحیح نا، کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا۔
آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا غَضِبُوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے نا معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غصہ آنا برا نہیں ہے، اس کا وقتاً فوقتاً اظہار برا ہے۔ ہاں جہاں کہیں واقعی کوئی آپ سمجھتے ہیں، آپ کی عقل بتا رہی ہے کہ شریعت آپ کو کہہ رہی ہے یہاں غصے کا اظہار کرو، غصہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا، اس کے کئی فائدے بھی ہیں۔ غصہ اگر نہ ہو تو پھر جج کسی مجرم کو سزا ہی نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کئی جگہوں پر کسی دشمن سے لڑ ہی نہیں سکتے ہیں، غصہ ہی نہیں ہے تو بڑی اس کے اچھے استعمال ہیں۔ لیکن روزمرہ زندگی کے اندر ذرا ذرا سی بات پر ہم جو آپے سے باہر ہوتے ہیں نا، تو یہ چوتھا زہر ہے جو ہمارے اندر بالکل ایک زہر گھول دیتا ہے اور ہماری منزل کو کھوٹا کر دیتا ہے۔ تو ان 4 زہروں سے پرہیز کرنا ہے۔ لو جی، یہ 2 چیزیں ہم نے ہو گئی ہیں، کور کر دی ہیں۔ اب تیسری جو چیز ہے معمولات کی، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر گفتگو کریں گے اس پر، اور اگلا لیکچر اس سلسلے کا اختتامی لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ہماری بزم اعتکاف کا بھی اختتامی لیکچر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔